تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو علی رضا کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج جو واقعہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ واقعہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا۔ یہ واقعہ حیدرآباد کے رہنے والے ایک شخص کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ اپنا واقعہ کچھ اس طرح بتاتے ہیں کہ ہمارا گھر قبرستان کے اتنا قریب ہے کہ اگر کوئی اس کی چھت سے قبرستان میں اترنا چاہے تو اتر سکتا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ عجیب معاملہ پیش آیا، جس کی عمر تقریباً 22 برس ہے۔ اسی کا بیان کا خلاصہ ہے کہ شدید گرمی کا موسم تھا، جس کی وجہ سے گھر والے چھت پر سویا کرتے تھے۔ ایک رات تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ ہر طرف خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہوا کی سرسراہٹ، درختوں کے پتوں کی کرکراہٹ اور کہیں دور سے آنے والی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ماحول کو مزید وحشتناک بنا رہی تھی۔ اچانک میری نظر قبرستان کی دیوار کے قریب ایک درخت پر پڑی تو مجھے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جب میں نے ہمت کر کے درخت کی طرف غور سے دیکھا تو مجھے سفید کپڑوں میں ملبوس ایک حسین و جمیل لڑکی ایک شاخ پر بیٹھی دکھائی دی، جو میری جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے ایسی حسین لڑکی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ میں اس کے حسن میں ایسا گم ہوا کہ مجھے کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ میں اسی کیفیت میں اٹھا اور چھت پر چلتے ہوئے اس درخت کی طرف بڑھنے لگا۔ جو ہی میں اس کے قریب پہنچا، یکایک وہ پراسرار لڑکی غائب ہو گئی۔ اس کے اس طرح اچانک غائب ہو جانے کی وجہ سے میں ہکا بکا رہ گیا اور ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ بالآخر بے ہوش ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو گھر والوں نے مجھے سنبھالا اور علاج کی ترکیب بنائی۔ اس کے بعد میری حالت عجیب ہو گئی۔ مجھے تو اپنے آپ کا ہوش نہ تھا، مگر میرے گھر والوں کا کہنا ہے میں بھیکی بھیکی باتیں کرتا، گھنٹوں چھت پر بیٹھا رہتا، گھر سے بھاگنے کی بھی کوشش کرتا۔ ڈاکٹر نیند کی دوا دیتے تو کچھ دیر کے لیے سو جاتا۔ جب بیدار ہوتا تو پھر وہی کیفیت طاری ہو جاتی۔ سارے گھر والے پریشان تھے کہ آخر اچانک مجھے کیا ہوا ہے۔ اسی حالت میں کم و بیش 15 دن گزر گئے۔ میری خوش نصیبی کہ ایک دن میرے بھائی کو کسی نے پھول کی پتی دی اور کہا کہ اس پھول کی پتی کو ربیع الاول شریف میں ایک بزرگ کو پہنایا گیا تھا، آپ اپنے آصف زدہ بھائی کو کھلا دیں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ الحمدللہ میں نے جیسے ہی پھول کی پتی کھائی، مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم سے کوئی چیز نکل کر بھاگی ہو۔ وہ دن اور آج کا دن تقریباً 1 سال ہونے والا ہے۔ الحمدللہ میری طبیعت دوبارہ خراب نہیں ہوئی۔ ان کے بڑے بھائی کے تاثرات کچھ یوں ہے کہ اللہ کے ولی سے نسبت
रखने वाले फूल की पत्ती की बरकत से न सिर्फ मेरे भाई को कब्रिस्तान की चुड़ैल से निजात मिली, बल्कि मेरे भाई के एहसास ज़िम्मेदारी और ज़हानत में भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी अपने वाक़यात को, अपने दोस्तों के साथ होने वाले वाक़यात को हमसे शेयर कर सकते हैं। वाक़यात शेयर करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बज़रिया SMS या वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।